جلسہ میں عورت آئی بیان سننے کے لیے، دستار بندی کا جلسہ چل رہا تھا، تو سب کے سر پر بڑی بڑی دستار باندھی گئی، بڑی بڑی دستار باندھی گئی۔ وہ عورت جو دیکھ رہی تھی، اسکرین پر دیکھ رہی تھی، پروجیکٹر پر دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں شوق ہوا، کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا، بیٹا تھا ہی نہیں۔ کاش کہ میرا باپ حافظ ہوتا، باپ مر گیا تھا۔ کاش کہ میرا بھائی حافظ ہوتا، بھائی تھا ہی نہیں۔ ایک شوہر بچا ہوا تھا، تو شوہر سے آ کر کے کہا کہ تم حافظ ہو جاؤ۔ تو شوہر نے کہا کہ بوڑھا توتا کیا سیکھے گا، بچپن میں تو سیکھا نہیں، 55 میں کیا سیکھوں گا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ کہا تم سے 2 منٹ میں ہو جائے گا، حفظ کرنا بالکل آسان ہے، حافظ بننا بالکل آسان ہے، میں کرا لوں گی تمہیں حافظ، بنا لوں گی میں تمہیں حافظ، بالکل آسان ہے، تم ہمت کرو۔ کہا میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں دھرتی کا بوجھ ہوں، قرآن کا اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا کہ بالکل آسان ہے، اگر تم حافظ بنو گے میں تمہیں انعام دوں گی۔ اب شوہر کے کان کھڑے ہوئے کہ میری بیوی مجھ کو کیا انعام دے گی؟ اگر تم شادی کر لو گے تو تمہاری دوسری شادی کی میں اجازت دے دوں گی۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں، تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں۔ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے۔ جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے۔ تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان نسی ہو جاتی ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا، اللہ سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ 2 وجہ سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، اگر محبت نہیں کریں گے تو عزت نہیں ملے گی، ذلت ملے گی، اس لیے محبت کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا گن گانا چاہیے، احسان اس کا ہے تو محبت اس سے ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت کم ہے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نفس کے غلام ہو گئے، اپنی مرضی کے مالک ہو گئے، اس لیے اللہ سے محبت کم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تیسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے پتا چلے گا؟ تقریر سے جگانے پر اگر جاگ گیا تب تو اس کا مطلب ہے زندہ ہے، اگر تقریر کے بعد، تبلیغ کے بعد، جلسے کے بعد بھی ہم نہیں سدھرے، ہمارا دل جاگ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا دل مر گیا ہے، زندہ نہیں ہے۔ زندہ ہوتا تو جاگتا جگانے پر، مر گیا ہے اس لیے جگانے پر جاگ نہیں رہا ہے۔ انشاءاللہ بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے، جوانی میں سوئیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ گیا شیطان گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں،
اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ سیرت کے حوالے سے جلسہ آ رہا ہے، مدینہ کا حوالہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، حج اور عمرہ بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہم جنازہ ہی پڑھنے والے ہیں، آپ کا 7 خون تو معاف ہے، اس کے بعد معافی نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے مدینے کے حوالے سے۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے، انتقال سے پہلے اس آنکھ سے مدینہ دیکھ لیجئے، نبی کی شفاعت ملے گی۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ پہلا پیغام، خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ حاجی گئے ہندوستان سے، اس حاجی کا نام تھا نانوتوی، گئے حج کرنے کے لیے، جوتا ہٹا دیا پیر سے، ننگے چل رہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے جوتا نہیں پہنا، زمین گرم ہے، پتھریلی زمین ہے، آبلہ پڑ جائے گا، پیر میں پھوکا ہو جائے گا، آبلہ ہو جائے گا، پھوکا ہو جائے گا، جوتا پہنیے۔ تو کیا کہتے ہیں جوتا اس لیے نہیں پہنتا، کیا پتا جوتا وہیں پڑ جائے جہاں آج سے 1400 سال پہلے نبی کا قدم پڑا تھا۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ مدینے سے حاجی جب آتے ہیں تو تسبیح دیتے ہیں اپنے رشتہ دار کو، تسبیح دیتے ہیں، مصلی دیتے ہیں۔ مصلی میں لکھا ہوا رہتا ہے میڈ ان چائنا، تسبیح میں لکھا رہتا ہے میڈ ان چائنا۔ مطلب کیا ہوا، یہ جو تسبیح آپ مدینہ سے لا کر کے دے رہے ہو یہ چائنا کا بنی ہوئی ہے، یہ مصلی جو آپ دے رہے ہو یہ چائنا کا بنا ہوا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو مدینے کا؟ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہا لوگو تسبیح مدینے سے آ رہی ہے، مصلی مدینے سے آ رہا ہے، اس میں چائنا لکھا ہوا ہے، پھر بھی اس کو چوم لو، وہ ٹھیک ہے چائنا کا بنا ہوا ہے لیکن مدینے کی ہوا لگی نہیں۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، خلیل احمد سہارنپوری۔ وہ کہتے میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، 2 دعا قبول ہو گئی، 1 دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ عرب میں مسلمانوں کی حکومت ہو، یہ دعا قبول ہو گئی۔ حدیث کی کتاب میری مکمل ہو جائے، یہ دعا قبول ہو گئی۔ 1 دعا میری باقی رہ گئی ہے، اے اللہ میں تو پیدا ہوا ہندوستان میں، جنت البقیع میں دفن ہونا مقدر کر دے، یہ دعا میری باقی ہے۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، وہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، ان کے حوالے سے میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مدینہ گئے تو زمین پر بیٹھتے تھے، چٹائی پر نہیں بیٹھتے تھے۔ خادم نے کہا حضور چٹائی بچھا دیتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، آپ زمین پر بیٹھیں گے اچھا نہیں لگتا، چٹائی بچھا دیتا۔ تو کیا کہتے ہیں میں مدینے کا کتا ہوں، زمین پر ہی بیٹھنا مناسب ہے، چٹائی پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ ایک مثال سنیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، ذرا دھیان سے رکھیے گا۔ ہمارے نبی مدینہ سے ہندوستان آتے ہیں، ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے نبی مدینہ سے ہندوستان آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ کیوں؟ نبی کی شان بڑی ہے، ان کے واسطے فرشتے گھومتے رہتے، فرشتے گھومتے رہتے۔ جہاں نبی کا امتی درود پڑھتا ہے فرشتے لے جا کر کے مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان بڑی ہے، وہ آتے نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے فرشتے گھوم رہے ہیں۔ جہاں نبی کا امتی درود پڑھتا ہے فرشتے اس کو مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کنویں کے پاس نہیں، کنویں کو خود بلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔